نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد به خیرا یتفقہ فی الدین انما انا قاسم اللہ یؤتی۔ بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے گھر سے منسلک رکھا ہے، اور آپ سب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دینی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، آپ لوگوں نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذمہ داری لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے جتنے انبیاء کرام، جتنے کتب، جتنے مذاہب آئے وہ بطور مقدمہ تھے، اور اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اس لیے اس کے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، کوئی اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے، اور کسی نبی، کسی رسول کی مزار، مرقد کہاں ہے یہ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو قیامت تک باقی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے مزار کو بھی محفوظ رکھا ہے اور اس دین کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اور یہ محفوظ کس طرح سے رکھے گا؟ یہ حفظ قرآن کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو بیر معونہ کا واقعہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں بد دعا نہیں کیے، لیکن بیر معونہ پر اتنا افسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ایک جنگ ہوا، اس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ اس میں 70 قرہ اور 700 قرہ اور 700 حفاظ قرآن شہید کر دیے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اسی طرح اگر جہادوں میں، جنگوں میں حفاظ کرام اور قراء کے اگر شہادت ہوتی رہے تو دین محفوظ نہیں رہے گا، قرآن مٹ جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کیا کہ اے امیر المؤمنین، قرآن کے تحفظ کے لیے قرآن کو تحریری شکل میں لائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جواب میں کہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نہیں ہوا، ہم اس کو کس طرح کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ تقاضا کرتے رہے، حتی القا ربی ما القا عمر، یہاں تک کہ اس قرآن کے تحفظ کی بات ہمارے دل میں اللہ ڈال دیا جس طرح حضرت عمر کو ڈالا تھا۔ اس کا مطلب یہ حفاظ کرام، یہ مدارس، یہ تحفظ قرآن کا ذریعہ ہے۔ مالک تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اس کا ذریعہ یہ حفاظ قرآن، علماء کرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس دین کو باقی رکھے گا۔ بھائیو بزرگو دوستو،
عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منتخب کر کے یہاں لایا ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھا، مَن یرد بہ اللہ خیرا یتفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی دنیا و آخرت میں بھلائی چاہتا ہے اس کو اس دین کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم لوگوں کو لایا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور میں یہ عطا کرنے والا ہوں، دینے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے ہم کو منتخب کیا ہے۔ اس لیے حفظ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حفظ کا ذریعہ بنایا اور یہ حفاظت دین کا ذریعہ بنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک معجزہ رکھا، زبانی کر لینا، حفظ کر لینا۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کو کوئی زبانی کرنا چاہے وہ ازبر نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح ایک معجزہ دیا ہے کہ آدمی اس کو پڑھے گا تو پوری زندگی یاد رہ جائے گا، اور اس کو جتنا پڑھے گا اتنا مزہ آئے گا۔ ایک کتاب کو ایک آدمی پڑھ لے تو اس میں مزہ نہیں آتا ہے، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کو آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو لطف معلوم ہوگا۔ اس لیے قرآن کا ایک یہ معجزہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عالم و حافظ بناتا ہے۔ یہ پروگرام، یہ سند، یہ رسمی ہے، یہ کاغذی ہے، یہ دنیا کے لیے ہے۔ اصل میں سند اور سرٹیفکیٹ حقیقت میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر حاضر کر پائیں، اور یہ جو سند ہے، یہ محفلیں ہیں، یہ دنیائی اعتبار سے ہے، اس کا اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اعتبار کیا ہے کہ ہم خود سند بن جائیں اور یہ محفل آخرت تک ہماری اس طرح سے ہمارے عمل رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، عالم حافظ بن جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، لیکن عالم و حافظ بن کر اس کے مطابق چلنا یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کا ظاہری حصہ ہے اور ایک باطنی حصہ ہے۔ ظاہری حصہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیے، اور باطنی حصہ یہ ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ جس کا ظاہر اور باطن ہوگا وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگا، اور جس کا ظاہر صرف ہو باطن بھی نہ ہو تو وہ رسوا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہدی بہی کثیرا یضل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، برے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو صحیح راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اس لیے کامیاب وہی ہے جو ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے استقامت علی الصلاۃ ہو، کہ نماز زندگی میں کبھی نہ چھوٹے۔ یہ 10 سال 15 سال 20 سال لگانے کا مقصد ہے یہ نماز اور اللہ سے لگاؤ۔ اگر 10 سال 20 سال پڑھ کر ہم کو نماز چھوٹ گئی تو ہم کیا سیکھے؟ اور دوسری چیز، اس قرآن کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور عملی جامہ پہنانے کے مقام یہ مدرسہ نہیں ہے۔ یہاں تو ایک ماحول ہے کہ سب کو نماز پڑھنا پڑے گا، ایک ماحول ہے سب کو ٹوپی پہننا پڑے گا، ایک ماحول ہے کہ استاذوں کا حکم ماننا پڑے گا۔ یہاں پر یہ عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کا محل، اس کا فیلڈ، اس کا میدان
آپ کا گھر ہے کہ گھر میں جا کے اس پر عمل پیرا ہو کر دکھائے، تب کمال کی بات ہے۔ اور اسی کی محنت اور جدوجہد اور کوشش کر کے آپ کے مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ جب اپنے میدان میں جائیں، اپنے فیلڈ میں جائیں، قرآن پر عمل کر کے دکھائیں، وہاں اکیلا آپ رہیں، لیکن اکیلا رہنے کے باوجود آپ کے عمل میں کوئی فرق نہ آئے۔ اسی کی محنت، اسی کی کوشش، اس کی جدوجہد کے لیے آپ کو مدرسے میں رکھا جاتا ہے، اور یہاں پر 10 سال 15 سال 5 سال یہاں پر لگایا جاتا ہے۔ اس لیے عملی جامہ پہنانا یہ آپ کا کام، آپ جہاں اکیلے رہیں گے وہاں پر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء و حفاظ کو کہا گیا ہے کہ یہ علماء و حفاظ وارث انبیاء ہیں۔ نبی کا عمل اپنے خانقاہ میں رہے تو وہ اتنا ہی رہے گا، میدان میں جائے، دعوت و تبلیغ میں جائے، جب بھی وہی عمل رہے گا، جنگل و بیابان میں رہے تب بھی عمل وہی رہے گا، عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء حفاظ یہ ہمارے وارث ہیں، یعنی ہم جس طرح عمل کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی عمل کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ ہمارے علماء، ہمارے حفاظ کرام دین کو لے کر چلنے والا ایسا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہی ذمہ داری آپ پر اور ہم پر ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا پھر فرمان یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن اور حدیث سیکھنے کے باوجود، تو اسی زمرے میں ہم آ جائیں گے۔ اس لیے میرا میدان وہ ہے کہ ہم جب گھر میں جائیں تو گھر میں اس عملی زندگی کو وہاں بھی بحال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہی ہے جو خود سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ کے اندر جذبہ سیکھنے کی ابھی ہے، یہی جذبہ سکھانے کی موت تک رہنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ اور بہترین کیوں ہے؟ اس لیے بہترین ہے، تمام انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا گیا کہ اللہ کی طرف سے سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ اللہ کی طرف سے سیکھے اور دنیا والوں کو سکھلائے۔ اس لیے یہ خاصیت جس کے اندر رہے گی تو بے شک جس طرح انبیاء کرام دنیا میں سب سے جس طرح بہتر ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک جو اس خاصیت سے متصف ہوگا وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ بہترین رہے گا کہ تم میں سے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ من تعلم القرآن، اس میں طالب علم اور متعلم دونوں شامل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنے کے بعد یہ فکر رہنی چاہیے، یہ ذمہ داری رہنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی اصل مقصد کو اگر بھول گئے تو سب چوپٹ ہے، سب بیکار ہے۔ دوسری بات کہ نبی اللہ پاک نے ہمارا میدان گھر ہے، یہاں پر تو ہم جس طرح چلنے کا چلیں گے ہی، لیکن سب سے پہلا پالا میرا پڑتا ہے وہ ماں باپ سے پڑتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے عالم ہیں، بہت سے حافظ ہیں، ظاہری علم کے حامل ہیں، لیکن باطل علم ان کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ رسوا و ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماں باپ کے متعلق جو کہا ہے، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ بندوں کو حق میں سے سب سے اول ماں باپ کا حق ہے، اور سب سے اول ماں باپ کا حق کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم میرے ساتھ شرک نہیں کرنا،
تم صرف میری عبادت و بندگی کرنا، میرے علاوہ کسی کی نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے تم کو پیدا کیا، عقل دیا، ذہن دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، تندرستی دیا، زندگی دی، سب میں نے دیا، اس لیے میرے علاوہ کسی کی عبادت و بندگی نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اپنے حق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن سنو، میرے حق کے بعد دوسرا حق تمہارے ماں باپ کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس لیے دوسرا حق جو پہنچتا ہے یہ ماں باپ کا حق پہنچتا ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جس طرح سے اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے، اللہ کا حق جو ہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کا حق ہے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معافی نہ کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس بندے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کو بے عزتی کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ اس کے ہم مالک نہیں ہیں، جس سے تم حق طلبی کی ہو اس سے تم منسلک ہو، وہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے، تو نہیں۔ اسی طرح ماں باپ کا ہے کہ حقوق العباد میں سے ہے، اگر ہم گئے ماں باپ کے دل دکھائے اور اس کا حق ادا نہیں کیے تو اس کا وبال آخرت میں تو درکنار دنیا ہی میں آتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعبدوا الا وبالوالدین احسانا اما ابلغن احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ ماں باپ آپ جب چھوٹے ہیں اور ماں باپ کے اندر میں ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ کے لاٹھی سے آپ کے ماں باپ ٹھیک کرے گا۔ اور ماں باپ کا تعلق اولاد سے اس طرح کا ہے بے لوث، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، اس میں کوئی یہ اپنا جو مقصد کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ، ہر ایک ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہم سے زیادہ اچھا ہو، اس سے بدلے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ یہ کرے مجھے بدلہ دے، یہ سب کچھ نہیں۔ لیکن ماں باپ کا یہ بے لوث محبت ہے کہ اس میں کوئی معاوضہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو جائے۔ اس لیے ماں باپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب آپ چھوٹے ہیں تو آپ کو یہ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اما یبلغن احدهما او کلاهما، آپ جب جوان ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کمانے لگے، باپ محتاج ہو گیا، اب محنت کرنے نہیں پاتا ہے، کھیتی گرہستی کرنے نہیں پاتا ہے، کوئی کام کرنے نہیں پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بچپنے میں تم جو کچھ کیے وہ تمہارا محتاج نہیں تھا، لیکن اصل جب محتاج کی گھڑی آئی، تمہارے پیسوں کا محتاج ہوا، تمہارے خدمت کا محتاج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اعتبار سے اس کے اولاد کو مخاطب کر کے ساودھان کیا کہ املا یبلغن احدهما او کلاهما، تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، کام کاج کرنے نہ پائے، فلا تقل لهما اف، اس وقت ایک حکم اور ایک کے بجائے 4 بار کہتا ہے تو ہم کو کہا نہیں آیا، اے بیٹا پانی لا دو، پھر پانی لا دیا، پھر 2 گھنٹے پانی لا دو، پھر پانی لا، اب اٹھتا گیا۔ فلا تقل له اف، اف تک مت کہو، وہ جو کچھ کہے اس کو مانو، ایک دن تمہارا مانا ہے۔ ولا تنہرہما، اونچی آواز سے بات نہ کرو، جواب نہ دو۔ لیکن ہم جب کمانے لگتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں، ماں باپ کو جھاڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ زیبا نہیں ہے، ولا تنہرہما، اس کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اس کو نرمی سے بات چیت کرو، اس کی دل شکنی نہ ہو، اس کی دل کی تکلیف نہ ہو کہ ہم نے اس کو پڑھایا لکھایا، پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دیا، آج بڑا ہوا ہے تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
वक़ुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि उसको तुम नरमी से बात करो और अपना बाजू उसके लिए बिछाए रखो, जो हुक्म दे उसको मानो कि उसको तकलीफ ना हो। और जब वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ औलादो, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, माँ बाप का हक अदा नहीं हुआ। जब वो मर जाए, जब तक तुम जिंदा रहो उसके लिए ये दुआ करते रहो, वक़ुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हे अल्लाह, जिसको हमें दूध पीने की हालत में हम पर मेरी माँ बाप ने रहम करम किया है, मेरे वजह से अपना नींद हराम किया, अपना आराम हराम किया, खाना हराम किया, हमें बेचैनी तो उसको बेचैनी, हमें दर्द तो उसको दर्द, हमें बेदारी उसको बेदारी। जिस तरह उस हाल में हमारे ऊपर रहम करम का मामला किया है, ऐ अल्लाह कब्र में तो उसी तरह रहम करम का मामला कर। अल्लाह ताला ने किसी को दुआ करने के लिए सिखाया नहीं, लेकिन माँ बाप के दुआ करने के लिए तरीका बताया कि तुम किन अल्फाज से दुआ करोगे। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए कहा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हे अल्लाह, तुम उन पर जिस तरह बचपने में हमारे साथ रहम करम का मामला किया है, उसी तरह तू कब्र में उसके साथ रहम करम का मामला फरमा। और ये कब तक फरमा? जब तक तुम बहयात हो, ये दुआ तुम्हारे जिम्मे है कि उसके लिए रहम करम की दुआ करते रहो। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम हाफिज बन जाए, हम आलिम बन जाए, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक मोटरसाइकिल का ड्राइवर है, उसकी जिम्मेदारी कितना है? जो बैठा है एक या दो आदमी का। एक टैक्सी का ड्राइवर है, उसको 6 आदमी का। बस का ड्राइवर है, उसका 60 आदमी का। ट्रेन का ड्राइवर है, हजारों आदमी का। आदमी जिस तरह तालीमी मैदान में ऊपर बढ़ेगा, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। और जब तक वो ऊपर नहीं बढ़ता है, उसकी जिम्मेदारी घटी हुई एक मुतय्यन हद तक रहती है। लेकिन जब वो आलिम बन जाता है, हाफिज बन जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौतुल आलिमे मौतुल आलम। एक आलिम की मौत, एक इलाके की मौत। इलाके की मौत कब होगी? जब इलाके वाले के मुताल्लिक आप सोचो फिक्र करेंगे कि ये अल्लाह से किस तरह जुड़ जाए, सही रास्ते पे किस तरह आ जाए, ये फिक्र होगी तब तो उसकी मौत होगी। आप अगर अपने ही सोचते हैं, इलाके को नहीं सोचते हैं, तो इसमें आलम की क्या मौत है, दुनिया की क्या मौत है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को दुनिया व आखिरत में सुरखुरू फरमाए, बाइज्जत फरमाए। दुनिया व आखिरत में आप लोगों को सरबलंदी फरमाए और दुनियावी दौलत आखिरत उखरवी दौलत से मालामाल फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसके साथ साथ ये जो हमारा मैदानी पहलू है, अमली मैदान है, घर हो या यहाँ से निकलने के बाद जो जगह हो, उस जगह में हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फरीज़ों को अपनाते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम लोगों की जिम्मेदारी ये आलिम हो या हाफिज हो बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पर माँ बाप, इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। इसलिए कि माँ बाप के वसीले में हम दुनिया में आए। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हक़ के बाद माँ बाप के हक़ को बताया। अल्लाह पैदा करने वाला है, लेकिन वास्ता कौन है? माँ बाप है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हक़ को बतलाया और हक़ के बाद अपने माँ बाप के हक़ को बतलाया। इसलिए माँ बाप की हम लोग खिदमत करेंगे, उनकी दिल शिकनी नहीं करेंगे और माँ बाप की बद्दुआ से बचेंगे। माँ बाप जुबान से जो निकाल दे वो बिल्कुल होकर रहेगा।
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے قدموں تلے یہ جنت ہے جہنم ہے، ماں جنت ہے، اور یہ اس لیے ہما جنتان کہ وہی تمہارے جنت ہے وہی تمہارے دوزخ ہے۔ اس لیے پہلا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اور خاص طور پر ہم لوگ ماں کا تو کچھ خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، باپ کے ڈر سے تو باپ کا اہتمام کرتے ہیں، باتوں کو مانتے ہیں، لیکن ماں کو کچھ معنی ہی نہیں لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کیا، من احق بحسن صحابتی، ہمارے اچھے برتاؤ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار دنیا میں کون ہے، جس کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، دنیا میں سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا حق تمہاری ماں ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ اس صحابی کو پوچھنے کا مطلب ماں کے بعد دوسرے نمبر پر کس کی خدمت کروں، کس کے حکم مانوں، لیکن 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ جب چوتھے مرتبہ فرمایا اس صحابی نے من حق بے حسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ دنیا میں کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تمہارا باپ ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ باپ کے اعتبار سے ماں کا درجہ 3 گنا بڑھا ہوا ہے کہ اس کی اطاعت و ہم فرما برداری کی جائے، اس کی حکم کو مانا جائے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے علماء یا ہمارے حفاظ کے متعلق سنا جاتا ہے کہ اس کی ماں الگ کھاتی ہے اور وہ مولوی صاحب اور حافظ صاحب الگ کھاتے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ آخر اس کو عالم بن کے حافظ بن کے فائدہ کیا ہوا اور اس کو پڑھا کر کیا فائدہ ہوا۔ اس لیے دنیا میں جتنے عذاب ہیں تمام عذاب کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمانی کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے۔ ایک واقعہ کہہ کے میں ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کے اعمال تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی کسی سے مقابلہ نہیں۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و حیات کے درمیان میں، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں، یہ موت کی تکلیف میں ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا اے اللہ کے رسول، علقمہ کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کی موت جاتی ہے، موت اٹکی ہوئی ہے، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اسی عذاب میں مبتلا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی والدہ زندہ ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ والدہ کی نافرمانی کا عذاب اللہ دنیا میں دکھلا دیتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے رسول نے کہا کہ ہاں اس کی والدہ زندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد اس کے ماں کو بلوایا
اور بلوانے کے بعد پوچھا کہ اب تم کی اپنے اولاد علقمہ سے ناراض ہو؟ تو اس کی ماں حضرت علقمہ کی ماں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علقمہ کو معاف کر دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ کے رسول، میں معاف نہیں کروں گی، یہ ہمیں بہت تکلیف دیا ہے، میری نافرمانی کیا ہے، میری مرضی کے خلاف چلا ہے، ہم پوری زندگی جب سب شادی نہیں ہوئی اس کے موافق چلے، اس کی مرضی کے موافق چلے، لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو بالکل میری مرضی کے خلاف چلا، ہمیں بہت تکلیف ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دو، نہیں تو تمہاری ناراضگی کی وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی ماں ضد کرتی رہی کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اس کی ماں جب معاف نہیں کرے گی، یہ عذاب میں مبتلا ہے، تو ایک کڑھائی لاؤ، اس میں تیل ڈالو اور اس تیل کو کھولاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت تھے، ان کو کہنے کی تاخیر، صحابہ کو تعمیل میں کوئی دیر تاخیر نہیں۔ اس کی ماں سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول نے جب فرمایا تو وہ تو ڈال ہی دیں گے اور میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، آپ میرے سامنے میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو تیل میں ڈالیں گے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ اتنا عذاب تم برداشت نہیں کر پاتی ہو تو مرنے کے بعد تمہارے ناراضگی کی وجہ سے جو خطرناک عذاب ہوگا اس کو تم کس طرح برداشت کر لو گی؟ اس لیے تم علقمہ کو معاف کر دو۔ والدہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں نے دل سے تمام تکلیفات کو دور کر دیا، ہم نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جان نکل گئی۔ یہ ہے ماں، اتنی ناراضگی کے باوجود اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ آج ہم لوگوں کے اندر، غیروں کے اندر تو اور ہو، لیکن ہم عالم و حافظوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ بہت بری لعنت ہے اور جو قابل معافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ہم اس قرآن کے ظاہری علم جو حاصل کیے، اب باطنی علم اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عمل کو باقی رکھنے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ بندوں میں سے جو دیندار ہیں، عالم دین ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا عالم نہیں، وہ ڈرتا نہیں ہے؟ لیکن ان کے مقابلے میں علماء، حفاظ یہ زیادہ ڈرتے ہیں۔ لیکن دیکھا جاتا ہے عالم بن گیا، نماز چھوڑ دیے، کوئی افسوس نہیں، نافرمانی کر لیے، کوئی افسوس نہیں، گناہ کر لیے، کوئی افسوس نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہمارے جو بندے ہیں، بندوں میں سے علماء سب سے زیادہ ڈریں گے جب وہ دین سے جڑا رہے گا۔ ہم یہاں سے گئے، قرآن چھوڑ دیے، مطالعہ چھوڑ دیے، دینی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیے، دل میں زنگ پڑ جائے گا۔ اور اگر ہم کتابوں کو مطالعہ میں رکھیں، قرآن کی تلاوت کو مطالعہ میں رکھیں، اللہ تعالیٰ پڑھنے سے تبدیلی آئے گی، روحانی ترقی پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں کو صرف یہ سیکھنا، سکھانا، تلاوت کرنا، پڑھنا صرف مدرسے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہم جہاں بھی رہیں، جس جگہ رہیں، کم سے کم ہمارا تلاوت قرآن ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کتابوں کا مطالعہ رہنا چاہیے۔ یہ اگر نہیں رہے گا تو پھر اللہ نے جو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ ہمارے دیندار پڑھے لکھے ہی ہم سے خوف کرتے ہیں، اس کا الٹا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی عالم بن گیا، گناہ کر رہا ہے، لیکن جب وہ حدیثوں کو پڑھے گا، قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا،
اس کے عذاب و وعید کو دیکھے گا، اللہ اس کے اندر دل کو دھکا دے گا، وہ آئندہ کرنے سے باز آ جائے گا۔ لیکن وہ اگر کتاب پڑھنا ہی چھوڑ دے، تلاوت ہی چھوڑ دے، تو پھر جاہل اور عالم کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری علم سے نوازا ہے، اسی طرح باطنی علم پر عمل کرنے کی ہم لوگوں کو جد و جہد، محنت کرتی رہنی ہے، چاہے یہاں رہیں یا کہیں بھی رہیں۔ اور خاص طور پر اس علم کو مٹانے والا دو چیز ہوتا ہے، ایک تو ہمارا موبائل، جو موبائل لے لیا وہ تو برباد ہو گیا، اس کا دنیا بھی جہنم بن گیا، آخرت بھی جہنم بن گیا۔ اور دوسری چیز غلط ساتھی، جس کا دوست غلط بن گیا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دوست وہ ہو جو تم میں سب سے بہتر ہو۔ اس لیے ان دونوں چیزوں سے ہم لوگوں کو خاص طور پر بچنا چاہیے، ورنہ ہمارا وقت، ہمارا علم سب فالتو، نقارت اور بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عمل پر تا قیامت مرتے وقت تک باقی رکھے۔ اللہم آمین۔